بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دی نالج گلو۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے اونٹوں کی تاریخ کے بارے میں کہ اس کی ابتدا کب، کہاں اور کیسے ہوئی، اور اونٹوں کو سانپ کیوں کھلائے جاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ اونٹوں کی درجہ بندی کلیماڈائی خاندان میں کی جاتی ہے، جو 40 ملین سال پہلے شمالی امریکہ میں پہلی بار نمودار ہوئے تھے۔ شمالی امریکہ میں اونٹوں کا ذخیرہ 10,000 سال پہلے ناپید ہو گیا تھا۔ جنوبی امریکہ کے زندہ اونٹوں کی نمائندگی لاما گولاما اور کوہانکو سے کی جاتی ہے، وہ سلسلہ جس نے جدید ڈیموٹری اور بیکٹیرین اونٹوں کو پیدا کیا، وہ 11 ملین سے 25 ملین سال پہلے کے درمیان جنوبی امریکہ کے اونٹوں کے سلسلے سے ہٹ گیا تھا۔ ڈرومیٹری اور بیکٹیرین اونٹوں کا سلسلہ 4 ملین سے 5 ملین سال پہلے ایک دوسرے سے الگ۔ بیکٹیرین اونٹ، جسے منگولین اونٹ یا گھریلو اونٹ بھی کہا جاتا ہے، انسانوں کے ذریعے بیکٹیرین اونٹ پالنے کا عمل بہت بعد میں آیا، تاہم 4000 سے 6000 سال پہلے کے درمیان واقع ہوا۔ 2 ملین سال پہلے پلیسٹوسین عہد کے دوران اونٹ جنوبی امریکہ تک پہنچے۔ کلیماڈائی کا تعلق ایڈوڈیکریلا آرڈر سے ہے، جو کھروں والے میملز کا ایک بڑا گروہ ہے۔ اونٹ کے خاندان کی ابتدا شمالی امریکہ میں ہوئی، جہاں اونٹوں کی کئی مختلف اقسام کے فصلز دریافت ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ابتدائی اونٹ مختلف شکلوں اور سائز میں نمودار ہوئے ہیں، جن میں سب سے چھوٹا صرف خرگوش کے سائز کا ہے اور سب سے بڑا 4.5 میٹر کا۔ اونٹ کلیمس بنجر افریقہ اور ایشیا کے بڑے کھروں والے میملز جانوروں کی 3 اقسام میں سے ہیں، جو بغیر پیے طویل عرصہ تک چلنے کی صلاحیت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ عربی اونٹوں کے پیچھے ایک کوہان ہوتی ہے، جبکہ گھریلو اونٹوں اور جنگلی اونٹوں میں 2 کوہان ہوتی ہیں۔ اونٹ کو صحرا کا بحری جہاز بھی کہا جاتا ہے اور طویل عرصے سے پالتو جانوروں کے طور پر اہمیت دی جاتی ہے۔ عرب میں یہ 2000 سے 3000 قبل مسیح میں پالا گیا تھا اور اونٹ کو 4000 قبل مسیح میں وسطی ایشیا کے میدانوں میں پالا گیا تھا۔ اونٹ کے اوپری ہونٹوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جو آزادانہ طور پر حرکت کرتے ہیں۔ یہ انواع تقریباً 3 میٹر یا 10 فٹ لمبی اور 2 میٹر اور 6.6 فٹ اونچی ہوتی ہے۔ مرد اونٹ کا وزن 400 سے 650 کلو گرام ہوتا ہے، جبکہ خواتین کا اس سے 10% کم۔ رنگ عام طور پر ہلکا بھورا ہوتا ہے۔ بھاری پلکیں آنکھوں کو اڑنے والی ریت سے بچاتی ہیں اور نتھروں کو نچوڑا جا سکتا ہے۔ اونٹ عام طور پر ایک شائستہ جانور ہے، لیکن ناراض ہونے پر وہ کاٹتے ہیں۔ جب پرجوش ہوتے ہیں تو اونٹ اتنی تیزی سے ہڑبڑاتا ہے کہ اتفاق سے اس کے منہ سے تھوک نکل جاتی ہے۔ اونٹ اپنے کھروں پر نہیں چلتے، ہاتھ ٹانگوں پر 2 بڑی انگلیوں پر وزن ہوتا ہے، جو جانوروں کو ریت میں ڈوبنے سے بچانے کے لیے الگ الگ پھیلائی جاتی ہیں۔ 65 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ چھوٹی دوڑ سکتا ہے۔ تباہ کن خشک سالی کے درمیان اونٹوں کی پانی کو محفوظ کرنے اور پانی کی کمی کو برداشت کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے 80% اونٹ بچ سکتے ہیں۔ شدید گرمی میں اونٹ پیے بغیر 4 سے 7 دن تک زندہ رہتا ہے، لیکن اگر یہ کام نہ کرے اور چارے میں کافی نمی ہو تو وہ 10 مہینے تک بغیر پانی پیے رہ سکتا ہے۔ اونٹ بھی پروٹین کی کمی کو برداشت کرنے کے قابل ہونے کی وجہ سے ریگستانی حالات کے مطابق ہوتے ہیں اور وہ چیزیں کھاتے ہیں جن سے دوسرے مواشی بچتے ہیں، جیسے کانٹے، خشک پتے اور نمکین جھاڑیاں۔ جب کھانا بہت زیادہ تعداد میں ہوتا ہے تو اونٹ زیادہ کھاتے ہیں اور
चर्बी को पीठ के एक हिस्से में जमा करते हैं जिसे कोहान कहते हैं। जब चर्बी खत्म हो जाती है तो कोहान एक तरफ झुक जाती है या गायब हो जाती है। ऊँट इन चंद मखलूक़ात में से हैं जिनके साथ इंसानों ने इन्हिसार और वाबस्ती का एक ख़ास रिश्ता कायम किया है। मशरक़ी वस्ती, शुमाली अफ्रीका और वस्ती एशिया के बहुत से खित्तों में रवायती तर्ज़ ज़िंदगी कभी भी ऊँटों के बगैर तरक्की नहीं कर सकती थी, जिसके इर्द गिर्द पूरी सकाफत वजूद में आई। जदीद दौर तक ऊँट कारवाने तजारत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता था, जो एशिया और अफ्रीका के बड़े हिस्सों में मईशत का मरकज़ी सतून था। ऊँटों को अब भी इनके गोश्त, दूध और बालों के लिए पाला जाता है और 20वीं सदी के आखिर में ऊँटों की दौड़ के कदीम खेल को दोबारा जिंदा किया गया। ना कि जज़ीरा नुमा अरब के ममालिक में बल्कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी। ज़्यादातर वक़्त अगर ऊँट किसी सांप को खाता है तो इसकी वजह यह है कि इसे किसी बीमारी का इलाज करने के लिए सांप ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है। ऊँटों के सांप खाने की सबसे बड़ी वजह मशरक़ी वस्ती का ये अकीदा है कि इससे इनके जिस्म में एक बीमारी ठीक हो जाएगी। तहम परस्ती के मुताबिक ऊँट के मालिक ऊँट को एक ज़िंदा सांप ज़बरदस्ती खिलाते हैं और फिर ऊपर से जानवर के मुंह में पानी डाल देते हैं।